نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو واضح کی ہے کہ دنیا میں تخلیقات کا عمل بھی اللہ کی طرف سے، جس قدر بھی مخلوقات ہیں سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ الا لہ الخلق، اور پھر ان کا نظام، ان کے لیے جو امر جاری کیے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ والامر، الا لہ الخلق والامر، اب یہ اللہ کا امر جیسے دوسری مخلوقات کے لیے ہے، اسی طرح انسانوں کے لیے شریعتوں کی صورت میں اللہ نے یہ امر جاری فرمایا ہے، انہیں نظام زندگی دی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر بود و باش کرنی ہے، اپنے معاملات کو طے کرنے ہیں اور کس طرح یہاں رہنا سہنا اور زندگی کو گزارنا ہے، اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کا امر یعنی شریعت ہر دور میں اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانیت کو عطا کی ہے، ان کو رہنمائی دی، لیکن وقت کے ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں نے جب اللہ کے اس امر یعنی امر شریعت کو جھٹلایا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ایسی قومیں دنیا کے اندر بھی نشان عبرت بنی۔ اس حوالے سے اللہ نے یہاں مثال کے طور پر 6 واقعات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر اولو العزم پیغمبر جب قوموں میں گمراہی پیدا ہو گئی آدم علیہ السلام کے بعد، بت پرستی اور شرک وہ پھیل گیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد شرک، حضرت نوح علیہ السلام کے سے پہلے کا جو دور ہے وہ بھی انتہائی شرک ہے، اور وہ شرک کس طرح پھیلا؟ وہ بھی اس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے جو بزرگ اولیاء اللہ، علماء ربانی یا انبیاء تھے، وہ اپنے متبعین کو سمجھاتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے، انہیں ہدایت و تعلیم دیتے رہے، لیکن ظاہر ہے دنیا میں چاہے کوئی کتنا ہی عظیم انسان کیوں نہ ہو، اس نے اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے گزر جانا ہے۔ جب وہ انبیاء اور نیک لوگ دنیا سے چلے گئے تو ان کے معتقدین نے ان سے جو عقیدت رکھتے تھے ان کی تصویریں بنا کر اپنی عبادت خانوں میں آویزاں کر دی تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور ان کو دیکھتے رہیں گے تو ہمارے اندر عبادت کا شوق اور جذبہ بڑھتا رہے گا۔ شروع میں تو انہوں نے ان کی تصاویر کو اپنے لیے عبرت و موعظت کا ذریعہ بنایا، لیکن بعد میں آنے والی نسلوں نے رفتہ رفتہ انہی تصویروں کے نام کے بت بنا لی اور انہی کی پوجا اور پاٹ شروع کر دی۔ چنانچہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جن کا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، سورہ نوح میں بھی آتا ہے کہ تم نے ان کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ آخر یہ اصل میں بزرگ تھے، لیکن بعد میں ان کے نام پر ان بتوں کی تصویریں بنا کر لوگوں نے انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور اس طریقے سے بت پرستی اور پھر گمراہی اور شرک کا راستہ ہموار ہوتا چلا گیا۔ نوح علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام دریائے فرات اور دجلہ کے 2 آبا کے مقام پر تشریف لائے۔ یہی وہ انسانیت کی سب سے قدیم ترین
اماجگاہ اور تمدن ہے، یہاں سے انسانیت جو ہے وہ پھیلی پھولی اور بڑھی، اور یہی وہ گویا کی جگہ ہے جہاں سے گمراہی سب سے پہلے پھیلی ہے، جہاں عوام گمراہ ہو جاتی ہے اس طرح کی غلط نظریات کے نتیجے میں۔ ایک طبقہ ہوتا ہے جو ان توہمات اور غلط نظریات کو بنیاد بنا کر وہ اپنی تجوریاں بھرتا ہے، اپنے لیے جو ہے نذرانوں کی صورت میں، مختلف چندوں کی صورت میں، مختلف انداز سے عوام کی جیبوں سے پیسے نکالتا ہے، ان کی اس عقیدت مندی اور جہالت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حوالے سے قوم کو بہت سمجھایا، اور قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو ماننے کی بجائے الٹا ان کی سخت مخالفت کی۔ قرآن مجید نے ان الفاظ میں تذکرہ کیا ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور مبعوث کیا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی بندگی اور اطاعت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق تو صرف اللہ کی ذات ہے، اسی کی غلامی کرو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کی اطاعت کرو۔ تم نے اس کو چھوڑ کر اور سینکڑے خدا بنا رکھی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تمہارے بارے میں بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر تم اس راستے سے باز نہ آئے، اس گمراہی اور شرک سے باز نہ آئے، تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا تمہاری تباہی اور بربادی ہوگی۔ اور سب سے زیادہ ان انبیاء علیہ السلام کے سمجھانے سے یا اہل عقل کے سمجھانے سے جن کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا، وہ طبقہ ہوتا ہے جو اشرافیہ ہوتا ہے، جو چودھری ہوتے ہیں، جو وڈیرے ہوتے ہیں، جو عوام کی گمراہی کو غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جہالت کو کیچ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سردار بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ مذہبی لیڈر اور رہنما ہوں یا وہ چاہے سیاسی لیڈر اور رہنما ہوں، وہ بہر صورت جب قوم جاہل ہوتی ہے، وہ محض عقیدت مند ہوتی ہے، تو ان کو استعمال کرتے ہیں۔ انہیں ڈر اور خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ان میں علم و شعور آ گیا، عقل آ گئی، تو پھر یہ لوگ تو ہماری اتباع نہیں کریں گے، ہمارے پیچھے نہیں چلیں گے، ہماری چودراہٹ کو خطرہ لاحق ہے، اور اس طریقے سے جو ہے ہمارے مخالف ہو گئے تو ہمارے لیے ہماری جان کا بھی خطرہ ہے، اور ہمارا سرمایہ اور ہماری جان اور ہماری عزت چودراہٹ جاتی رہے گی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت وقت کا سربرآوردہ طبقہ کرتا ہے، اس وقت کا جو ملا اور مترف ہوتا ہے۔ قرآن نے یہاں بھی تذکرہ کیا، قال الملأ من قومہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو ملا تھے، جو سردار اور چودھری اور وڈیرے تھے، وہ کہنے لگے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تو تجھے یقیناً گمراہی میں دیکھتے ہیں کہ کھلی گمراہی میں تم مبتلا ہو، تم یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ تو بہکی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو گمراہی والی باتیں ہیں کہ تم ہمیں اپنے آباء و اجداد کے راستے سے روک رہے ہو، ہمیں ان پیشواؤں اور بزرگوں کے پیچھے چلنے سے روک رہے ہو، اور ہم نے اپنے لیڈروں کی جو اتباع کر رکھی ہے، یہ تم ہمیں ان سے روکتے ہو، یہ تو کھلی گمراہی کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا اپنی قوم کو، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، میں گمراہی پر نہیں ہوں، میرا گمراہی سے کیا سروکار ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ لیس بی ضلالہ، جس طرح انہوں نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا تھا نا، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً تجھے گمراہی میں، کہ کھلی گمراہی میں تو مبتلا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اسی طرح بڑی تاکید کے ساتھ کہا، لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، جو ساری قوموں کا پروردگار ہے، ساری انسانیت کا رب ہے، سارے عالم کا رب ہے، وہ ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو کمال تک پہنچاتا ہے، ان کو گمراہی سے نکالتا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں، وانصح لکم، اور دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میرا کوئی مفاد تمہارے ساتھ وابستہ نہیں ہے، میں تم سے کوئی معاوضہ چندہ اور کوئی اس طریقے سے نذرانہ نہیں چاہتا، بلکہ میرے پیش نظر تو تمہاری صرف خیر خواہی ہے۔ وانصح لکم، دوسری جگہ پر قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہر پیغمبر نے، اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے کہا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی چندہ، کوئی نذرانہ وہ نہیں مانگتا، کہ میں کوئی اب
خود جو ہے وہ پیسے بٹورنا چاہتا ہوں اس دعوت سے، بلکہ وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری خیر خواہی پیش نظر ہے میرے، اور وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے وہ علم، وہ دانش، وہ سمجھ، وہ عقل، وہ علوم میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمہارے پاس تو علم ہے نہیں، ہے جہالت میں مبتلا ہو، تم جو ہے اس وقت اس لیے گمراہی میں ہو کہ تم علم سے بے بہرے ہو، اور مجھے اللہ نے وہ علوم اور وہ علم و دانش عطا کی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور پھر تمہیں تعجب ہو رہا ہے، انسان کو دنیا میں سب سے بڑا اچنبھا یہ ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے سمجھانے کے لیے اس جیسا نہیں ہو سکتا، یعنی اسی کی قوم کا، انہی کی قوم کا کوئی فرد ہو اور انہی جیسا اس کا رہنا سہنا، بود و باش، اس کی خوراک اور سارا اس کا لباس وغیرہ انہی میں سے وہ ہو۔ اپنوں میں سے وہ انسان ان کی عزت و عظمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ کوئی اوپر سے آنا چاہیے، کوئی جو ہے نا کوئی فرشتہ آنا چاہیے، یا کوئی ایسا باہر کا کوئی ہو تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ اپنی قوم میں اچھے لوگوں کی انسان اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کا ہمیشہ قانون اور اصول یہی رہا ہے کہ وہ ہر قوم میں انہی قوم میں سے جو صالح لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنا نمائندہ یا اپنا رسول بناتے ہیں اور اس قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن انسان اپنے، کیونکہ آج بھی یہی حال ہے کہ اپنے جو ہوتے ہیں عزیز و اقارب، دوست احباب، ہم اثر، انسان ان کی عزت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ کوئی باہر کا ہو یا کوئی یہ کہ دوسری مخلوق سے تعلق رکھتا ہو۔ تو یہی بات انہوں نے بھی کہی کہ ہم کیسے تجھے پیغمبر مان لیں، تو ہمارے ہی میں سے ہے، پیغمبر تو جو ہے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے یا کسی اور ہی قوم سے ہونا چاہیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ابا عجبتم، کیا تم اس بات پر تعجب ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، یہ کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت ایک ایسے آدمی پر آئی ہے جو تم ہی میں سے ہے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر تم تعجب کر رہے ہو نا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری ہی میں سے ایک آدمی ہمیں سمجھائے، لینذرکم، تاکہ تمہیں تمہارے انجام سے وہ خبردار کرے۔ اس بات میں تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ وہ کیسے منذر اور نذیر بن گیا ہمیں ڈرا رہا ہے، وَلِتَتَّقُوا، اور اس لیے تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ تم جو ہے اپنی گناہ اور کرتوتوں سے باز آ جاؤ، متقی ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر اللہ رحم کرے اور تم پر رحم کیا جائے۔ تو تم اس بات کی طرف نہیں آ رہے کہ تم اپنی ہی میں سے ایک صحیح انسان، ایک اعلیٰ انسان، ایک اعلیٰ اخلاق پاکیزہ جس کی زندگی تمہارے سامنے، تم جانتے ہو کہ اس کے اندر کوئی زندگی کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہے، وہ تم میں سے سب سے بہتر انسان ہے، لیکن تم اس لیے اس کی بات نہیں مان رہے کہ وہ رجل منکم ہے، وہ تم ہی میں سے۔ فَكَذَّبُوا، قرآن کہتا ہے، نتیجہ قرآن نے بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جس پیغمبر کو اس کی قوم سے تکلیفیں اور اذیتیں پہنچی ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچی ہیں، لیکن بعض کو شہید بھی کیا گیا، لیکن جتنا طویل عرصہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، شب و روز، قرآن میں دوسری جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام آخر تک آ کر کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اب یہ میری قوم سمجھنے والی نہیں ہے، اب ان کو تو ختم ہی کر دے، اب ان سے کیا، مجھے ان کی نسل اور اولاد سے بھی توقع نہیں ہے کہ اب وہ ہدایت بنائیں گے، اب ان کو تو ختم کر دے۔ میں نے ان کو رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، میں نے ان کو تیری طرف بلانے میں، ہدایت کا پیغام سنانے میں نے ذرا کوتاہی نہیں کی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام اللہ سے التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک انہوں نے میری نافرمانی ہی کی ہے، اور یہ جو عام عوام ہے، واتبعوا من لم یزدہ، یہ ان لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں جو ان کو مال میں بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور اولاد کے حوالے سے بھی اپنے مفادات کے لیے اس کو نقصان
استعمال کرتے ہیں سوائے نقصان کے انہوں نے کچھ نہیں کیا، یعنی ان لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہیں، میرے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا۔ آج بھی یہی حال ہے کہ عوام دیکھیں گے انہیں جھوٹے لیڈروں کے پیچھے مال بھی ضائع کریں گے، اپنے نوجوانوں اور بچوں کو بھی ان کے پیچھے لگائیں گے، جنہوں نے آج تک سوائے تباہی کے، سوائے خسارے کے، سوائے بربادی کے کچھ نہیں کیا۔ قوم ہے کہ انہی لیڈروں کے پیچھے دوڑی جا رہی ہے۔ یہ حضرت علیہ السلام بھی اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ وہ سردار اور لیڈر جنہوں نے بڑے مکر و فریب کیے ہیں ان کے لیے، جھوٹی باتیں بنا کر، تھوڑے بہت کچھ ان کو لالچ دے کر، ان کے لیے بڑے بڑے مکر و فریب کر کے ان کو گمراہ کیا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ، ان لیڈروں اور سرداروں نے قوم کو کیا کہا، تم اسی راستے پر ڈٹے رہنا، نوح کی باتوں میں نہ آنا، یہ نوح تو تمہیں جو ہے یہ غلط راستے پر ڈال رہا ہے، اپنے بزرگوں سے روک رہا ہے وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے خواب ان کو دکھاتے رہے۔ حضرت علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، ہر طرح سے دعوت دیتے دیتے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب ان کافروں میں سے کسی کافر کو اللہ اس دنیا میں نہ رہنے دے، اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ہدایت ہو، یہ اپنی صلاحیتیں ضائع اور برباد کر چکے ہیں۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ اگر یہ دنیا میں رہنا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں پھیلے گا، یہ انسانیت کو گمراہی کریں گے، اور آگے جو نسل انسانیت مزید پھیلے گی وہ بھی فاجر ہو، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان سے اولاد بھی ایسی ہوگی جو فاجر و کفاری ہوگی۔ حضرت علیہ السلام جب قوم سے 950 سال مسلسل شب و روز دعوت دینے کے باوجود جب مایوس ہو گئے تو پھر اپنی قوم کی تباہی کی اللہ سے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا طوفان بھیجا، طوفان نوح، جو پوری دنیا پہ آیا سوائے چند ایک لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، پھر انہی سے آگے نسل انسانیت دوبارہ پھیلی، باقی سب کو تباہ کر دیا۔ اسی کو قرآن نے کہا فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے پھر نوح علیہ السلام کو تو بچا لیا، اور اسی طرح وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، جو تھوڑے سے لوگ 80 افراد صرف ان پر ایمان لے آئے تھے، جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، ان کو ہم نے نجات دی، اور نجات کا ذریعہ ایک کشتی اور جہاز بنا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جہاز جو تیار کیا تھا، کشتی تیار کی تھی۔ عجیب اللہ کی بھی قدرت ہے اور نظام ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو بنایا، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں تفصیل سے آتا ہے، تو اس وقت قوم جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا تبصر اڑاتی ہے کہ اس کشتی کو انہوں نے کہاں خشکی پر چلانا ہے، بلکہ اس میں آ کر نجازت اور غلاظت کر جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کی، اللہ نے بعد میں وہ کشتی کی صفائی انہی سے کروائی، ایسی ان میں وبا پھیلی کہ اس کا علاج اس کشتی کی گندگی میں تھا۔ وہ جب خارش اور اسی طرح پھوڑے نکلے، ایک گیا اسی طرح کا گندگی کرنے، وہ اس کشتی کے گند میں جب گرا، اس سے نکلا اور نہایا تو بالکل صاف و شفاف اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ اس نے لوگوں کو بتایا، اب پھر لوگ دھڑا دھڑ وہاں جا کے اس گندگی میں سے اپنے جسم کو وہ صاف کرنے لگے، اور اس طریقے سے انہوں نے کشتی کو صاف کیا۔ یہ عجیب و غریب مطلب قوموں کی حالت ہوتی ہے گمراہی اور جہالت کی، تو پھر ان کو سزا بھی پھر اللہ اسی طرح دیتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا طوفان آیا، آسمان نے موسلادھار بارشیں برسائیں، زمین نے پانی کو اگل دیا، اور اس طریقے سے ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا ہے، اور اللہ نے ان کو نجات دی جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات و تعلیم کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک یہ ایک قوم تھی جو اندھی بن چکی تھی، ضلالت میں مبتلا تھی، انہوں نے اپنے عقل اور دل کو اندھا کر لیا تھا، حقیقت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے انہی جھوٹی لیڈروں کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، انہی کے پیچھے اپنا مال بھی ضائع اور برباد کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی ان کے پیچھے ہی لگائے جا رہے ہیں۔ اس کی مثالیں آج بھی آپ سمجھ، کتنا عرصہ بیت گیا، 75 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ہماری قوم ہے جہالت کا یہ عالم ہے کہ انہی جھوٹے لیڈروں کے پیچھے گئے اپنے آپ کو ہلکان کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے آج تک ملک کو تباہی اور بربادی میں دھکیلنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔
انسان میں جب اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، شعور سے وہ خالی اور غافل ہو جاتا ہے، ہدایت وحی سے وہ دور ہو جاتا ہے، تو پھر انسان اپنے مال کو بھی غلط استعمال کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی غلط راستے پہ ڈالتا ہے، خود اپنی جان کو بھی برباد کرتا ہے۔ پھر ایسی قوموں کے لیے تباہی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، قرآن مقدس جو پیغام ہمیں سمجھا رہا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔